کدی اسلام نو بھی پوچھ لو فطرہ دینا کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم کر لو کب جس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے مطابق رقم ہے، اب جو لکھ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا جی، کہاں سے نکالی ہے منطق؟ تو اس کو تو فطرہ 2000 روپے دینا چاہیے۔ اب وہ کروڑ پتی میاں سوچ رہا نا جی آپ تو 50 روپے دی رسید کٹاتی ہو گیا فطرہ، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کوئی۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MS2 وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے صدقہ فطر کی فضیلت، صدقہ فطر کہاں اور کیسے ادا کریں اور کس کو دیں۔ اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ ارے اتنے خوبصورت دل اللہ نے تمہیں عطا فرما دیے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ آج کے دور میں جب دنیا پیسے کے پیچھے مری جا رہی، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نور رکھ دیا، جو حلال اور حرام کی تمیز کو سمجھتا ہے، جو گناہ اور نیکی کی تمیز کو سمجھتا ہے، جو اپنے اور پرائے کے درمیان میں محبت کو ڈالنے کی تمیز کو سمجھتا ہے، اس سے بہتر اور کون سی شے چاہیے؟ دولت، پیسے، رقمیں، عزت، شہرتیں یہ تو آنی جانی، تسلی تو اس بندے کو ہے جس کا دل صاف ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم محبت بانٹنے والے ہوں۔ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ محبتیں بانٹتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے۔ فطرہ ابھی عید آنے والی ہے، فطرہ کیسے ادا ہوگا؟ فطرہ کیوں رکھا عید کے ساتھ؟ فطرہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کی رقم کو، کچھ علماء نے لکھا ہے 1.5 سیر، کچھ نے لکھا ہے 2.5 کلو۔ آج کل کا اگر حساب لگائیں، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ کم سے کم 2.5 کلو کی قیمت لگائی جائے گیہوں کی یا کھجوروں کی، جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہے۔ بات فطرہ صرف دینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے رسول اللہ نے فطرہ دینے کے لیے کیوں کہا۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، ہم نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے کہ فطرہ دے کے نماز عید پڑھو۔ فطرہ دے کے نماز عید پڑھیں، اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے کہ جب تم فطرہ دو گے تو فطرہ ان غریب لوگوں کو دیں گے جو عید کی خوشی نہیں منا سکتے، ان کو دیں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان کو دیں گے جن کو ضرورت ہے، تاکہ تم بھی عید کی خوشی مناؤ اور غریب بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشی منائیں۔ عید جیسے مقدس دن میں بھی یہ کہہ دیا کہ اکیلے خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، جب خوشی منانے کے لیے نکل رہے ہو تو ساتھ میں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شریک کر لو بھائی۔ اور اس کو لازم کر دیا، کتنا پیارا دین ہے، لازم کر دیا کہ اپنی خوشی منانے سے پہلے آپ پتہ چلا فطرہ دن نے آج کل نہ کہی، مدرسے والوں کو تو ضرورت ہے ہی، چلو مدرسے والے زیادہ مستحق ہیں، لیکن فطرے کے نہیں ہیں۔ میری یہ بات بہتوں کو شاید اچھی نہ لگے، فطرہ دینا کس کو تھا؟ بنایا کیوں ہے؟ لازم کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے فطرہ دینے والے پر لازم ہے کہ فطرہ دینے سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنی جان پہچان والوں کو دیکھے، جس سڑک سے گزرتا ہے ادھر دیکھے۔ اگر ان راستوں میں، اگر ان کے جاننے پہچاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کپڑے نہیں خرید سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو اپنا دروازہ بند کر کے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، تو اس کو کس نے کہا کہ فطرہ جا کے 500 کلومیٹر پر دیتا؟ پھر جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ نماز پڑھتا ہے، جن کے ساتھ تعلق رکھا ہے، فطرے کی رقم پہلے ان مستحق لوگوں کو دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ کہیں اور فطرہ بانٹنے کا رسم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ان کو بھول جاؤ۔ کئی باہر کے ملکوں میں بیٹھے تو وہ یہاں فون کر دیں گے انڈیا اپنے رشتہ داروں کو کہ ہمارا فطرہ بھی تم دے دینا۔
اللہ کے بندے جہاں تم رہ رہے ہو فطرہ اس رقم کا ادا ہوگا جو روٹی تم کھا رہے ہو. اگر کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے اور روزانہ 100 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو اس کا فطرہ یہاں 50 روپے میں ادا ہونے والا ہے نہیں. اور وہ بھی سنو، دوڑ لگا رکھی ہے کئیاں نے، آ جان دیو جنہ کا فطرہ آندا ہے، لے آؤ جی 50 روپیے. وہ کدی اسلام نو بھی پوچھ لو فطرہ دینا کنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم کر لو کبھی. گیہوں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کھجوروں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کشمش کا فطرہ صحابہ نے دیا، سوگی بادام کا فطرہ صحابہ نے دیا. جس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے مطابق رقم ہے، گھر میں سونا پڑا ہے، جائیداد پڑی ہے، اپنے رہنے کے علاوہ بہت ساری جائیداد پڑی ہے، وہ صاحب نصاب میں سے ہے. اب جو لکھ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا جی. کہاں سے نکالی ہے منطق؟ جو کروڑ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا. کس نے کہا کہ 50 روپے ہوا؟ کروڑ پتی بھی 50 روپے فطرہ دے، مزدوری کرنے والا بھی 50 روپے فطرہ دے. یہ سمجھایا کس نے؟ آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے گیہوں سے آگے بڑھنے کی، تو کھجوروں کا فطرہ دو. کتنے کی کھجوریں آئیں گی؟ کم از کم 200 روپے کلو تو ہوگی نا. تو کھجور کا فطرہ ایک آدمی کا 500 روپے بنا. اللہ نے اور زیادہ پیسے دے رکھے تو پھر کشمش کا فطرہ دو، اور یہ ڈبل کر کے دینا ہے جو آگے والوں نے دینا ہے. گیہوں والوں نے ایک دینا ہے، آگے والوں نے ڈبل دینا ہے. اب اگر کوئی کشمش کا فطرہ دینے چلا گیا، 600 روپے کلو ہے، 700 روپے کلو ہے، تو اس کو تو فطرہ 2000 روپے دینا چاہیے. اب وہ کروڑ پتی میاں سوچ رہا نا جی آپ تو 50 روپے کی رسید کٹاتی، ہو گیا فطرہ. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کوئی. جو جس صاحب نصاب کا ہے، اور فطرہ پہلے اپنے گھر میں افراد کو گنیے، کوئی بچہ بھی پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ اسی دن ڈالیے، اور فطرہ ہاتھ میں لے کے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھو. مدرسہ ہمارے پاس بھی ہے لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بات کو، مدرسے والوں کو زکوٰۃ دیجئے، صدقات دیجئے، سب کچھ دیجئے، لیکن فطرہ جس کام کے لیے بنایا گیا، فطرہ جس کام کے لیے فرض کیا گیا، کیا وہ کام ادا نہیں ہوگا؟ کیا ان غریبوں کو لقمہ نہیں دو گے؟ کیا ان کا عید کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ لوگ تڑپ رہے ہیں، سفید لباس والے لوگ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے کہ شاید کسی سرمایہ دار کو پتہ لگ جائے. تو سرمایہ دار تو کہتا کہ پہلے جا کے رسید کٹوا کے اعلان کر دوں کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے مدرسے کے اندر دے دیے. یہ جو تیرے پڑوس میں بلک رہے ہیں ان کا آپ پر حق ہے، قیامت والے دن پوچھ ہوگی. اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا، قرض مانگا تھا تجھ سے، اور وعدہ کیا قرآن میں کہ تو مجھے قرض دے گا میں ڈبل لوٹاؤں گا. تو اس وقت کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں، ہم نے تو اپنا فطرہ بہار بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ بھی یو پی بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ کشمیر بھیج دیا. جی پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں، اپنی روایتوں کو پہچانتے رہیے. اور ایک اور بات، ہمارے جو پڑوس کے ملک والے رویت حلال کمیٹی والے، وہ کدی بھی چند چاڑ سکتے، پاویں راتی چاڑ دن پاویں سویرے چاڑ دن. لیکن ہندوستان میں جتنی رویت حلال کمیٹیاں ہیں ان سب میں جید علماء کرام ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے محدث، الگ الگ علاقوں کے بڑے بڑے امام ہیں. قرآن نے کہا چاند نظر آئے تو روزے رکھو، چاند نظر آئے تو عید مناؤ. اسلامی حکومتوں کو یہ بیماری لگ گئی کہ مسلمانوں کی حکومتیں بن کے رہ گئیں، اسلام کی نہیں. جو بادشاہ کہتا ہے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں بس. اگر اسلامی ہوتی تو پھر اور بات ہوتی. تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ چاند دیکھ کے روزے رکھنا شروع کرو، چاند دیکھ کے روزے رکھنے ختم کرو، عید مناؤ. اور ایک بات، عید آئے گی کل یا پرسوں،
نماز کہاں پڑھنی؟ پورے ملک میں کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کچھ شہروں میں عیدگاہ ہے نہیں، لیکن پورے ملک کے جن شہروں میں عیدگاہیں ہیں وہاں مسلمانوں کیا کام شروع کر لیا؟ اب خدا کے لیے اپنی عزت اپنے ہاتھوں نہ خراب کرو۔ جو بندہ نشہ کرتا ہے نا کوئی، وہ سوچتا ہے پتہ نہیں اس میں فلاں فلاں کا کسی کا نقصان نہیں ہونا، اسی کا ہونا ہے۔ کوئی آدمی اگر کوئی منشیات کی چیز کھاتا پیتا ہو، نقصان کس کا ہے جی؟ اسی کا ہے، دوسرے کا ہے نہیں۔ جمعہ کیوں بنایا؟ عید کیوں بنائی؟ نمازوں میں باجماعت ادائیگی کے لیے کیوں کہا؟ امام کو آگے کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ مسلمانوں تمہاری شان قائم رہے، تمہاری عظمت قائم رہے، تمہارا جاہ و جلال قائم رہے، تمہارے میں اتفاق رہے، تم میں پیار رہے، تمہاری صفیں درست رہیں، اللہ تمہاری اجتماعیت پر اپنی رحمتیں نازل کروائیں۔ یہ کیا تماش بینی شروع کر دی کہ گلی محلوں کی مسجدوں میں عید ہو رہی ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کے دور میں گلی محلوں کی مسجدوں میں عید ہوتی تھی؟ یہ کیا نیا تماشا بنایا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آپ دلی بھی جائیں؟ میں حیران رہ گیا، ایک مرتبہ دیکھا چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عید کی نماز ہو رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں جامع مسجد دی، اللہ نے تمہیں عیدگاہیں عطا فرمائیں، اللہ نے تمہیں اجتماعیت کا موقع دیا، اللہ نے عید کے دن ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا، عید کے دن خوشیاں بانٹنے کا موقع دیا، عید کے دن ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے خوش ہونے کا موقع عطا کیا۔ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد میں نماز ہوگی، ثواب ملنے والا ہے نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے فتوے بنا کے لاتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا ثواب کا کام ہے؟ اب عید والے دن بھی اسلام کو دھکا لگانا شروع کر دیا۔ عید والے دن بھی رسول اللہ کی نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام کہاں گئے عید پڑھنے؟ پوچھو جا کے اپنے مولویوں سے، رسول اللہ عید پڑھنے کہاں گئے؟ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ حضور نبی علیہ السلام عیدگاہ کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے۔ ساری عیدوں پر نبی علیہ السلام ایک موقع شاید ملتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، ورنہ نبی علیہ السلام نے تمام عیدین کی نمازیں عیدگاہ میں ادا کی ہیں۔ آپ کے پاس عیدگاہیں موجود ہیں، مرکزی مسجدیں موجود ہیں، کہ کیوں مسلمانوں کا شرازہ بکھارنے میں لگے ہو؟ کس حد تک اسلام کو نقصان پہنچاؤ گے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کس حد تک۔ پہلے 3 دن کی تراویحوں کی تماش بھی نہیں، 6 دن کی تماش بھی نہیں، اب عید کے دن گلی محلوں کے اندر عید۔ اب عید کی نمازیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں 100 200 لوگ ادا کریں۔ سن لو مسلمانوں، کوئی مفتی مولوی سرکار کے کہنے پر، کوئی بڑے سے بڑے اسلامی ملک کے بادشاہ کے کہنے پر جتنا مرضی یہ کہتا رہے کہ آؤ فلاں فلاں چھوٹی مسجدوں میں نماز ہو جائے گی، رسول اللہ کی مخالفت کر کے اسلام کو پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی مخالفت کر کے خوشیاں نہیں پا سکتے۔ اس لیے پلٹو اپنے رب کی طرف اور اپنے رسول کی طرف اور پتہ کرو کہ ہمارے نبی علیہ السلام عید کیسے مناتے تھے۔ وہاں پڑھیے عید جا کے جہاں مسلمانوں کے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، جہاں عیدگاہوں میں جامع مسجدوں میں نماز ہوتی ہے۔ میں اکثر پوچھا کرتا ہوں، ایک عالم میرے پاس بہار سے آئے، میں نے ان سے بھی پوچھا یہاں بستی جودے وال میں گھر میں جمعہ کراتے، میں کہا وہاں تمہارے گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ گاؤں میں تو نہیں ہوتا۔ میں کروا کے دیکھو کہ نہیں جی مسلمان لٹ بجائیں گے کہ تو گاؤں میں کیسے جمعہ کروا رہا ہے۔ اچھا تو وہاں دین اور ہے، یہاں دین اور ہے، وہاں نہیں ہوتا یہاں ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اپنی زندگی میں جتنی من مرضی کر لیجئے گا، جو بندے کی من مرضیاں ہوتی ہیں نا اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لکھ لو اس بات کو دل کی تختی پہ، جو ہماری ذاتی من مرضیاں ہوتی ہیں نا، پھر چاہے ان میں
चोरी हो, डाका हो, बेईमानी हो, जो मर्जी गुनाह हो, ये सारी मन मर्जियां अल्लाह के आगे जब बंदा रोता है ना तो माफ हो जाती हैं। लेकिन जो दीन के अंदर गुंडागर्दी करना चाहता है, जो दीन में मन मर्जी करना चाहे, क्योंकि ये दीन हमारा नहीं है, इसके मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, हम इसके चौकीदार हैं। चौकीदार को तो कोई हक नहीं कि वो अपनी मर्जी से कहे कि मैं जायदाद बेच दूं या बढ़ा दूं या कम कर दूं। हम चौकीदार हैं दीन के, मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। जो लोग दीन में गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर सख्त पकड़ के अंदर आ जाएंगे। इसलिए जो मर्जी कर लीजिए, इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना कीजिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करनी है कि ईदगाह में नमाज पढ़ें। ईदगाह नहीं है, जामा मस्जिद में पढ़ें, शहर की और किसी बड़ी मस्जिद में पढ़ें, अपने इलाके के बड़े इज्तिमा में पढ़ें। लेकिन ये जो गली मोहल्लों में जहाँ 100 आदमी, 200 आदमी, 150 आदमी छोटी छोटी नमाजें पढ़ा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इस नमाज पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रसूलुल्लाह की इत्तबा कीजिए, इस्लाम की इज्तिमाइयत को ना ख़राब करो। किसी ने कहा है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो शोर क्यों मचाते हो। तो इसलिए ये जो रात आ रही है, अब आज की रात या कल की जो भी ईद की रात होगी, ये अपनी मजदूरी लेने की रात है अल्लाह के हुजूर। तो इस रात को ज़ाया नहीं करना इंशाअल्लाह। अल्लाह से खूब मांगना है और अपनी गलतियों की तलाफ़ी करनी है। और एक अच्छा मुसलमान, हम पॉजिटिव वेव के लोग हैं। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बचपन से सिखाया कि बदतरीन हालात में अच्छा सोचना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हम ऐसे नहीं सोचते कि रमज़ान के बाद मस्जिद खाली हो गई, हम ऐसे सोचते हैं कि रमज़ान के बाद पिछले साल 1 सफ़ थी, आज 6 सफ़े हैं, इसका मतलब इन रोज़ों ने हमें 5 सफ़ों का इजाफा अदा कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह हमसे क्या चाहते हैं कि हम मोहब्बत बांटने वाले हों। रमज़ान में हम क्या करते हैं? मोहब्बतें बांटते हैं। ज़कात क्यों देते हैं? ताकि गरीबों की मदद हो जाए। फितरा कैसे अदा होगा? फितरा क्यों रखा ईद के साथ? फितरा कहते हैं एक खास किस्म की रकम को। कुछ उलमा ने लिखा है 1.5 सेर, कुछ ने लिखा है 2.5 किलो। आजकल का अगर हिसाब लगाएं, मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म ने लिखा है कि कम से कम 2.5 किलो की कीमत लगाई जाए गेहूं की या खजूरों की, जो ईद की नमाज पढ़ने से पहले देना है। बात फितरा सिर्फ देने की नहीं है, बात यह है रसूलुल्लाह ने फितरा देने के लिए क्यों कहा। इस्लाम की खूबसूरती देखें। हम नमाज ईद पढ़ने जा रहे हैं, रसूलुल्लाह का हुक्म है कि फितरा दे के नमाज ईद पढ़ो। फितरा दे के नमाज ईद पढ़ें, इससे क्या होगा? इस्लाम कहता है कि जब तुम फितरा दोगे तो फितरा उन गरीब लोगों को देंगे जो ईद की खुशी नहीं मना सकते, उनको देंगे जिनके घर में खाना नहीं है, उनको देंगे जिनको ज़रूरत है, ताकि तुम भी ईद की खुशी मनाओ और गरीब भी तुम्हारे साथ ईद की खुशी मनाए। ईद जैसे मुकद्दस दिन में भी ये कह दिया कि अकेले खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। जब खुशी मनाने के लिए निकल रहे हो तो साथ में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी अपनी खुशी के अंदर शरीक कर लो भाई। और इसको लाजिम कर दिया। कितना प्यारा दीन है, लाजिम कर दिया कि अपनी खुशी मनाने से पहले आप पता चला फितरा दिन ने आजकल ना कही मदरसे वालों को तो जरूरत है ही, चलो मदरसे वाले ज्यादा मुस्तहिक हैं, लेकिन फितरे के नहीं है। मेरी ये बात बहुतों को शायद अच्छी ना लगे। फितरा देना किसको था? बनाया क्यों है? लाजिम क्यों किया गया?
سب سے پہلے فطرہ دینے والے پر لازم ہے کہ فطرہ دینے سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنی جان پہچان والوں کو دیکھے، جس سڑک سے گزرتا ہے ادھر دیکھے۔ اگر ان راستوں میں، اگر ان کے جاننے پہچاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کپڑے نہیں خرید سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو اپنا دروازہ بند کر کے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، تو اس کو کس نے کہا کہ فطرہ جا کے 500 کلومیٹر پر دیتا؟ پھر جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ نماز پڑھتا ہے، جن کے ساتھ تعلق رکھا ہے، فطرے کی رقم پہلے ان مستحق لوگوں کو دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ کہیں اور فطرہ بانٹنے کا رسم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ان کو بھول جاؤ۔ کئی باہر کے ملکوں میں بیٹھے تو وہ یہاں فون کر دیں گے انڈیا اپنے رشتہ داروں کو کہ ہمارا فطرہ بھی تم دے دینا۔ اللہ کے بندے، جہاں تم رہ رہے ہو فطرہ اس رقم کا ادا ہوگا جو روٹی تم کھا رہے ہو۔ اگر کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے اور روزانہ 100 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو اس کا فطرہ یہاں 50 روپے میں ادا ہونے والا ہے نہیں۔ اور وہ بھی سنو، دوڑ لگا رکھی ہے کئیاں نے، باہر جان دیو جنہ کا فطرہ آندا ہے، لے آؤ جی 50 روپیے۔ وہ کدی اسلام نو بھی پوچھ لو فطرہ دینا کنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم کر لو کبھی۔ گیہوں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کھجوروں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کشمش کا فطرہ صحابہ نے دیا، سوگی بادام کا فطرہ صحابہ نے دیا۔ جس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے مطابق رقم ہے، گھر میں سونا پڑا ہے، جائیداد پڑی ہے، اپنے رہنے کے علاوہ بہت ساری جائیداد پڑی ہے، وہ صاحب نصاب میں سے ہے۔ اب جو لکھ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا جی، کہاں سے نکالی ہے منطق؟ جو کروڑ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا؟ کس نے کہا کہ 50 روپے ہوا؟ کروڑ پتی بھی 50 روپے فطرہ دے، مزدوری کرنے والا بھی 50 روپے فطرہ دے۔ یہ سمجھایا کس نے؟ آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے گیہوں سے آگے بڑھنے کی، تو کھجوروں کا فطرہ دو۔ کتنے کی کھجوریں آئیں گی؟ کم از کم 200 روپے کلو تو ہوگی نا، تو کھجور کا فطرہ ایک آدمی کا 500 روپے بنا۔ اللہ نے اور زیادہ پیسے دے رکھے تو پھر کشمش کا فطرہ دو، اور یہ ڈبل کر کے دینا ہے جو آگے والوں نے دینا ہے۔ گیہوں والوں نے ایک دینا ہے، آگے والوں نے ڈبل دینا ہے۔ اب اگر کوئی کشمش کا فطرہ دینے چلا گیا، 600 روپے کلو ہے، 700 روپے کلو ہے، تو اس کو تو فطرہ 2000 روپے دینا چاہیے۔ اب وہ کروڑ پتی میاں سوچ رہا نا جی آپ تو 50 روپے دی رسید کٹاتی، ہو گیا فطرہ۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کوئی۔ جو جس صاحب نصاب کا ہے، اور فطرہ پہلے اپنے گھر میں افراد کو گنیے، کوئی بچہ بھی پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ اسی دن ڈالیے، اور فطرہ ہاتھ میں لے کے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھو۔ مدرسہ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بات کو، مدرسے والوں کو زکوٰۃ دیجئے، صدقات دیجئے، سب کچھ دیجئے، لیکن فطرہ جس کام کے لیے بنایا گیا، فطرہ جس کام کے لیے فرض کیا گیا، کیا وہ کام ادا نہیں ہوگا؟ کیا ان غریبوں کو لقمہ نہیں دو گے؟ کیا ان کا عید کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ لوگ تڑپ رہے ہیں، سفید لباس والے لوگ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے کہ شاید کسی سرمایہ دار کو پتہ لگ جائے، تو سرمایہ دار تو کہتا کہ پہلے جا کے رسید کٹوا کے اعلان کر دوں کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے مدرسے کے اندر دے دیے۔ یہ جو تیرے پڑوس میں بلک رہے ہیں ان کا آپ پر حق ہے، قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا، قرض مانگا تھا تجھ سے، اور وعدہ کیا قرآن میں کہ تو مجھے قرض دے گا میں ڈبل لوٹاؤں گا، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں، ہم نے تو اپنا فطرہ بہار بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ بھی یو پی بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ کشمیر بھیج دیا جی۔
پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں اپنی روایتوں کو پہچانتے رہیے. آپ کو پتا ہے اسلام نے کبھی برابری کی بات نہیں کی, اسلام نے انصاف کی بات کی. برابری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز بانٹنے لگو تو سب کو برابر بانٹ دو, تو اسلام نے کہا نہیں نہیں, اچھی چیز جب بانٹنے لگے تو سب کو برابر نہیں, فرمایا جو زیادہ غریب ہے اس کو زیادہ دو تاکہ وہ امیر کے برابر آ جائے. تقسیم انصاف کے ساتھ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو قائم کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں پیسے آ گئے زیادہ, اب 4 بھائی ہیں, آپ نے ان کو پیسے بانٹنے رمضان میں, اور 3 بھائی بہت غریب ہیں تو زیادہ اس کو دیں گے جو زیادہ غریب ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی بندہ برابری کرنا چاہتا ہے تو سب کو ایک ہی اسٹول پہ کھڑا کر دیں, نہیں, فرمایا جو زیادہ چھوٹا ہے نا اس کو تھوڑا زیادہ اونچا کر کے رکھیں گے تاکہ وہ اونچوں کے اندر برابر نظر آئے. یہ دین ہے. تو کریں گے جی انشاءاللہ رمضان میں. آپ رمضان میں اس بات سے خوش ہوا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. یہ چھوٹی بات ہے جی. آپ کہیں چلے جائیں دنیا میں, آپ کو کوئی زبان نہ آتی ہو, اگر آپ اتنا کہہ دیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ کے 50 جاننے والے نکل آئیں گے. 50 لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے کہ آپ میرے گھر چلیں. رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ایسے جوڑ دیا جیسے سکے بھائی بھی آپس میں جڑ نہیں سکتے. ابھی چائنا میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو جائے, اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ کا چائنا والوں سے کوئی خون کا رشتہ ہے, کوئی سلام دعا ہے, کوئی کسی کا فون نمبر ہے ہمارے پاس ہیں جی؟ چچینیا میں کچھ ہو جائے, کوسوو میں کچھ ہو جائے, آپ کو پتہ لگ جائے کہ سیریا میں اتنے لوگ شہید ہو گئے, کوئی خون کا رشتہ ہے, کوئی سلام دعا ہے, کوئی آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے اور میرے دل میں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ احساس دنیا کا کوئی اور فرد انسانوں میں پیدا نہیں کر سکتا, یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. کوئی نہیں پیدا کر سکتا یہ احساس. تو اس احساس کو بیدار رکھنا ہے. بیدار رکھیں گے انشاءاللہ. تو رمضان تو خوبصورت عبادت ہے بھائی. تو رمضان کی برکت سے دیکھو تو لاس اینجلس سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک, اور وہاں سے لے کر اسپین تک, اسپین سے لے کے فرانس تک, اس ملک میں دیکھو جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں شام کو کہ کوئی افطاری کرنے والا آ جائے تو ہم اس کو 2 کھجوریں اور شربت پیش کریں. ہم ترقی پذیر ہیں, مکھی نہیں بننا ہے. ہمارے نوجوان مسجدوں تک آ رہے ہیں, ہمارے بوڑھے گھروں میں مصلی بیٹھ کے ہماری مدد کی دعائیں کر رہے ہیں, ہماری عورتیں دن میں 5 وقت کھانا بنانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو رہی, ہمارے بچے ہماری صفوں کے پیچھے کھڑے ہوئے چاہے وہ شور مچا رہے, لیکن ان کی ان مسجدوں میں موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے دور میں یہ عمارتیں زندہ رہیں گی. ان کی موجودگی اس بات کی علامت ہے. دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کا کوئی نظام اور دنیا کی کوئی حکومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم نہیں کر سکتی ہے. تو خوشی منائیں اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں, خوش ہوں اس بات پر کہ ہمیں رمضان ملا ہے, دل کو پر مسرت رکھیں کہ ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں. اس بات پر اللہ کے ہاں حضور کے ہاں مسکرا کر دعا کریں کہ اللہ جی آپ نے موقع دیا ہے غیروں کی مدد کرنے کا. اس بات پر آپ مسرت محسوس کریں کہ ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا ہوا ہے. مدرسے والوں کو تو ضرورت ہے ہی, چلو مدرسے والے زیادہ مستحق ہیں لیکن فطرے کے نہیں ہیں. میری یہ بات بہتوں کو شاید اچھی نہ لگے. فطرہ دینا کس کو تھا؟ بنایا کیوں ہے؟ لازم کیوں کیا گیا؟
سب سے پہلے فطرہ دینے والے پر لازم ہے کہ فطرہ دینے سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنی جان پہچان والوں کو دیکھے، جس سڑک سے گزرتا ہے ادھر دیکھے۔ اگر ان راستوں میں، اگر ان کے جاننے پہچاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کپڑے نہیں خرید سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو اپنا دروازہ بند کر کے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، تو اس کو کس نے کہا کہ فطرہ جا کے 500 کلومیٹر پر دیتا؟ پھر جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ نماز پڑھتا ہے، جن کے ساتھ تعلق رکھا ہے، فطرے کی رقم پہلے ان مستحق لوگوں کو دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ کہیں اور فطرہ بانٹنے کا رسم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور فطرہ ہاتھ میں لے کے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھو۔ مدرسہ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بات کو، فطرہ جس کام کے لیے بنایا گیا، فطرہ جس کام کے لیے فرض کیا گیا، کیا وہ کام ادا نہیں ہوگا؟ کیا ان غریبوں کو لقمہ نہیں دو گے؟ کیا ان کا عید کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ لوگ تڑپ رہے ہیں، سفید لباس والے لوگ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے کہ شاید کسی سرمایہ دار کو پتہ لگ جائے، تو سرمایہ دار تو کہتا کہ پہلے جا کے رسید کٹوا کے اعلان کر دوں کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے مدرسے کے اندر دے دیے۔ یہ جو تیرے پڑوس میں بلک رہے ہیں، ان کا آپ پر حق ہے، قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا، قرض مانگا تھا تجھ سے، اور وعدہ کیا قرآن میں کہ تو مجھے قرض دے گا، میں ڈبل لوٹاؤں گا۔ تو اس وقت کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں، ہم نے تو اپنا فطرہ بہار بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ بھی یو پی بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ کشمیر بھیج دیا جی۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں، اپنی روایتوں کو پہچانتے رہیے کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، ایک آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں۔ تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا، تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں۔ تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا، اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، یہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو
تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے, 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے, اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے, جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے, جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں, جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں, نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں, ان کے اوپر پیسہ لگاؤ, ان کو کام کر کے دو, مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے. اپنے نظام کو درست کریں. اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے, ہم نے یہ کر دیا. ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی. ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے, حضرت جی دعا کر دو, اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے. جن پر خرچو گے وہ دعا نہیں بھی نہ کریں گے, ان کو جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچنے والا ہے. ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے, پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے. روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے, لیکن فطرے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو روزے کا کفارہ, دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتہ ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں, کون سا ایسا محتاج ہے, سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے, لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے. لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا. ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے ہی نہیں دینا ہے, یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے. وہ خدا کا واسطہ ہے اسلام کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. سن لو کان سن, جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے مولوی ہیں, ہم بڑے ادارے والے ہیں, ہم بڑے چودھری ہیں, ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں, ہم بتائیں گے اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا. اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی. رسول اللہ کی اتباع کرو گے دنیا آپ کی اتباع کرے گی. اگر نعوذ باللہ اسلام میں غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرو گے, اسلام میں جواز نکالنے کی کوشش کرو گے, مصلحت کے نام پر مسئلے بدلنے کی کوشش کرو گے, تو پھر یہ ہے اسلام تو قیامت تک قائم رہنا ہے, تمہارا وجود ختم ہو جائے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کچھ بدماشوں نے, کچھ گنڈوں نے, کچھ بے ایمانوں نے داڑھی رکھ لی, لمبے لمبے کرتے پہن لیے, سر پہ پگڑیاں باندھ لی, اور مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے چھری تیار کر کے تیار نکلا ہے. اس سے نقصان یہ ہوا کہ جن مدارس اور مساجد تک رقم پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچ پاتی. یہ جو چرب زبان بے ایمان ہے, مولوی بھی نہیں ہے, مولویوں کا روپ دھار رکھا ہے. اگر مولوی ہوتے تو حرام نہ کھاتے. ہمارے یہاں پنجاب میں تو رواج چل پڑا, روز فون آتا ہے, کبھی گجرات سے, کبھی بمبئی سے, کبھی بنگلور سے, کبھی بھوپال سے, کہ جی فلاں فلاں سفیر آئے ہوئے ہیں, لمبا کرتا ہے, لمبی پگڑی ہے, لمبی داڑھی ہے, 5-5 آدمی, 6-6 آدمی. تو کچھ نہیں, مسجدیں ہی بیچو کاغذوں میں. تو جو لوگ دین کا نام لے کے دین سے بددیانتی کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں اسلام نے کہا کہ ان کو نہیں بخشنا.
ये जो गदागर मांग रहा है, झूठ बोल रहा है अपने लिए, लेकिन वो अपने लिए बोल रहा है कि जी मेरी बेटी की शादी है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, वो अपने घर के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो बेईमान खड़ा होकर कह रहा है कि जी मैंने पंजाब में मस्जिद खाली करवाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे पंजाब में फला मस्जिद गिरा दी गई थी, मैंने उसको खाली करवाया, उसके लिए पैसा चाहिए, जबकि जमीन पर इसने कुछ नहीं किया। ऐसे बददयानतों को पकड़ के लाओ, पहले तस्दीक करो, अगर सही हो तो एहतराम, अगर बददयानत हो तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाओ, ताकि मुसलमानों की हलाल की कमाई इन बेईमानों की कोठियों के ऊपर। इनकी पहली पहचान ये है कि अकेले चंदा नहीं करते। जो आम मदरसे का सफीर होता है, नेक दिल लोग होते हैं, वो एक ही बंदा जाता है कि भाई मैं फला मस्जिद से आया, मदरसे से। ये पांच जाते हैं। गीदड़ है ना, गीदड़ समझते हो? गीदड़ डरपोक होता है, तो ये 5 6 जाते हैं, एक को बाबा बना लेंगे कि ये बड़ा शेखुल हदीस है जी, नऊजुबिल्लाह। ये 5 6 जाते हैं। बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहां के भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे यहां भी आते हैं। यूपी से, बिहार से पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 15 डुप्लीकेट मौलवी पकड़वाए अल्लाह के फजल करम से। कहिए सुभान अल्लाह। मुकदमा दर्ज करके जेल भी भिजवाए अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा बांटे, सुबह शाम बांट रहे हैं। जब से ये मस्जिद खुली है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 मसाजिद नई तामीर हो गई, नई मसाजिद के अलावा 1000 पुरानी खुल गई, डिस्पेंसरियां चल रही हैं, बीमारों का इलाज हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि कोई बेईमानी करके मस्जिद मदरसा के नाम के ऊपर अपना घर बनाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अपने दीन के वफादार रहो। दीन के, रसूलुल्लाह का नाम लेके दीन के साथ धोखा करना, तो फिर ये समझना कि हम कामयाब हो गए हैं। ये बददियानत जो है मरने के बाद कब्र में इनको पता लगेगा कि तुमने पंजाब के नाम पर, कभी बिहार के नाम पर, कभी उड़ीसा, ये 3 मजलूम, जिनको हम मजलूम स्टेट कह लो, जिन्होंने धंधा बना रखा है इनका। ये सारी बातें खोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि जब देना है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर तो दोनों आंखें खोल के, जब मस्जिद और मदरसे के नाम पर देना है तो दोनों आंखें खोल के कि पैसा सही जगह जाए। जब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कोई मांगने आ जाए तो दोनों आंखें झुका के बड़े आराम के साथ जो कुछ जेब में है उस बंदे को दे दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। लेकिन जब अपनी अमानत अल्लाह और उसके रसूल के घर तक पहुंचानी है तो फिर अमानत वाला जो है, जो दरमियान में है, पहले ठोक बजा के उसको देखना है कि ये बेईमान तो नहीं है। तो ज़कात जो थी इसलिए बनाई गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में से माल की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। पहले ज़कात के मतलब समझ लो। ज़कात इसलिए बनाई कि आप भी दूसरे के दर्द को महसूस कर सकें, आप गरीब आदमी की तकलीफ में उसके हिस्सेदार बन जाएं, आप मजलूम की मदद करने वाले हों, आप जिनका कारोबार ठप हो गया उनके साथ कांधे से कांधा मिलाने वाले हो। ज़कात इसलिए थोड़ी बनाई कि आप बैठ जाओ अपनी दुकान के ऊपर और 100 रुपए सबको बांटते जाओ और वो भी आने वाला कहे हजरत अगले साल मेरा ख्याल रखना, इसने भी इरादा कर रखा है सारी जिंदगी मांगने का, तूने भी इरादा कर रखा है बेवकूफी के साथ बांटने का। अगर ज़कात को सुन्नत के मुताबिक ले आएंगे ना, बहुत सारे लोगों की मेरी ये गुफ्तगू शायद चुप जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ज़कात दिलवाते हैं, देते हैं, हम में से कोई अब उसके ऊपर नहीं है। पूरे कुरान हदीस में कहां लिखा है कि ऐसे ज़कात बांटो जिस तरह तुम बांट रहे हो, जैसे आप ज़कात बांट रहे हो। पिछले 75 सालों में कोई गरीब खत्म नहीं हुआ जैसे आप ज़कात बांट रहे हो, कोई इमारत मुकम्मल नहीं हुई जैसे तुम ज़कात बांट रहे हो, किसी के घर के अंदर खुशहाली नहीं आई, क्योंकि ज़कात दे तो रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं दे रहे हो। रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते हैं जी? रसूलुल्लाह ज़कात कैसे दिलवाते हैं?
اس میں حیرت کی بات اور بتا دوں آپ کو، بڑی حیرت، اسلام کا پلر ہے زکوٰۃ، لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں، کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی نہیں. جتنا آیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے لٹا دیا اللہ کے راستے کے اندر. چاہے ابو ہریرہ ہو اور چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ ہو، جو کچھ آیا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دیا. حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پیسے جمع کر کے رکھتے؟ فرمایا ٹھیک ہے، جائز تو ہے، اگر جمع کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا. زکوٰۃ کیوں بنائی؟ اب سمجھو. زکوٰۃ اس لیے بنائی تھی کہ دولت مند آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے، کیونکہ مال فتنہ ہے. مال ہمیں کہتا ہے عیاشی کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ فالتو پیسے گھر پہ خرچ کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر لٹاؤ، مال ہمیں کہتا ہے غیر ضروری دعوتیں کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ زنا کی طرف جاؤ، مال ہمیں کہتا ہے بدکاری کی طرف جاؤ. مال میں سے جب غریب کا حصہ نکالیں گے تب ہمیں کچھ عقل آئے گی کہ ہاں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے رب نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کر سکیں. مال پاک ہو جائے گا، یعنی دماغ میں سے گندگی نکل جائے گی. اس لیے فرض کی گئی، نماز کی طرح فرض کی گئی. بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھو جو زکوٰۃ کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے، جہالت آ جاتی ہے، وہم پیدا ہو جاتا ہے. اب رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو. رسول اللہ فرماتے تھے اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکوٰۃ کا نا، ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا. کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ابو ہریرہ کی ڈیوٹی. کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں. زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا، اکٹھا کیا. زکوٰۃ کون کہتا ہے زکوٰۃ صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو. جو دوسرے لوگ ہیں موڈریٹ زکوٰۃ فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، کالج بنائیں گے. کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ تمہیں پڑھانے کے لیے دینی ہے؟ محمد رسول اللہ نے زکوٰۃ کا مرکز بنایا. کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکوٰۃ جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی، حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے، جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ دہاڑی بھی کر کے اپنا روزگار نہیں چلا پاتا، تمہارے پڑوس میں جو ایسا بندہ ہے جس کے پاس کاروبار سرے سے ہے ہی نہیں، جو ایک ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے، یک مشت ایک آدمی کو ہر سال اتنی زکوٰۃ دو کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. کیسے زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے؟ کس کتاب نے کہا کہ یہ سنت ہے؟ زکوٰۃ اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانے اور دی ہے. سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تک اتنا زکوٰۃ کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا، اتنی مرکزیت زکوٰۃ کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا خلیفہ کے پاس زکوٰۃ بچ گئی کئی کروڑ روپے، اٹھا کے شام بھیجی. شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے یہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے یمن بھیجی. یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ کے بھیجی ہمارے یہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی. اس نے کہا جی ہمارے یہاں تو کوئی کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی. معاف کرنا، آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ زکوٰۃ کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں. یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے، یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس، گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں، جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا، ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں.
اور تم زکات کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر. کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو اتنا دو اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے, یہ خود دوسروں کو زکات دے, یہ خود اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے. تم چاہتے نہیں, تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے, اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے. زکات کا تماشا کھیل بنا دیا زکات کو. ارے اس حد تک گر گئے ہیں ہم تو. فطرہ رکھا تھا اس لیے کہ چلو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا, کسی غریب کی جھولی میں کچھ چل جائے گا. ایتھے تا عید آڑ تو پہلے ہی فطرہ کھچ کے لے جانے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نہ ڈال دے, بھیا یہ ہمارے پاس پہنچا دے بس. آپ یہ دیکھیں کہ جس دین کا پوری دنیا میں چرچا ہے, جس دین کا نظام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے, جس دین کے خلاف دشمن اس طرح سازشیں کرتا ہے, روکنا کیسے؟ اس دین میں عبادت کے ساتھ مال کی ادائیگی اس حساب سے رکھی گئی تھی کہ تمہاری صفوں میں کوئی غریب نہ رہے, تمہاری صفوں میں کوئی محتاج نہ رہے, تمہاری صفوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے, تمہاری صفوں کے اندر کوئی مانگنے والا باقی نہ رہے. ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا. ہم نے سوچا صرف نماز پڑھنی ضروری ہے, زکوٰۃ تو ہم 1-1 روپیہ کر کے بانٹیں گے. تمہارا سکا بھائی غریب ہے, سکی بہن غریب ہے, تمہارا چچا غریب ہے, تمہارا تایا غریب ہے, تمہارا ماموں غریب ہے, تو اسے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 سال کی اکٹھی زکوٰۃ 2-4 لاکھ اس کو دے دوں, یہ سنبھل جائے. نہیں, تو کہہ رہا ہے جی میں 2-2 ہزار کر کے بانٹوں گا. اللہ اکبر. یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام کے اندر تمہیں سمجھایا کس نے؟ اور زکوٰۃ تو یہ صرف وہ فرض ہے جو مالداروں پہ دینی. اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ جو دینا اللہ کے راستے میں اور دو, رکو نہیں, اللہ سے کاروبار کرو, رکو نہیں اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے. ہم نے زکوٰۃ کے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ؟ بہت سارے تو ایسے ہو گئے کہ جی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام سے محاورے کے ساتھ سمجھ لیجئے, آپ کے کوئی جسم پر زخم ہو گیا, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, ڈاکٹر نے کہا چیرا لگائیں گے تو یہ 2-3% خون جو ہے 2-4 قطرے خون کے نکل جائیں گے تو یہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ڈاکٹر کو کیوں؟ میں تو اپنے 2.5 قطرے خون کے نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ جسم بھی میرا, خون بھی میرا. ڈاکٹر کہتا چلو کوئی بات نہیں. اب 2 مہینے بعد گئے تو پورا پیر ہی خراب ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا جی پیر کاٹنا پڑے گا تو باقی جسم بچ جائے گا. نہیں جی, پیر بھی میرا, ہڈی بھی میری, میں تو نہیں کٹواتا. کرتے کرتے اس زخم کی وجہ سے موت آ گئی. یہی زکوٰۃ ہے. دیسی زبان میں سمجھ لو, اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو, دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو. ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی, مت دو. نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا, نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا, نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی. کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے. بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی, جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے. اس لیے ذہن نشین کر لیں. میرا مقصد آج کے بیان کا یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں, لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ. جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو, لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو. جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ. جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ. جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے, سسٹم میں سے, سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے, آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا. آپ دوسری طرف چلے گئے, آپ زکوٰۃ کو 1-1 روپیہ کر کے بانٹنے لگے. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے. اور بھی سن لو, بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں, کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں, نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا, نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا. ایک بات بتاؤ, کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا, اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے دوں گا, اس کے بچوں کی فیس چاہیے, وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا.
اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکات دینا چاہتے ہو, اپنے بیکار مال کے ذریعے زکات دینا چاہتے ہو, اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا, یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکات دے دی, تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا. یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے, بڑا خوشی کا معاملہ ہے, استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم نے کیا کر دیا زکات کے ساتھ, اور کنجوس بن گئے. بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے, مالاں والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے. کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا, کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے. پیسے ہیں, دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں, مال کی محبت نے رو رکھا ہے, ہائے میرے پیسے, ہائے میرے پیسے. قرآن نے کہا کہ تو زکات نہیں دیتا, اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے, جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے, جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی, فرمایا جب مر جائے گا, جب عذاب دیا جائے گا, انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا. یار سسٹم سمجھ نہیں آتا. آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو, یہ اسکیم ہے, اتنے فائدہ ہوگا. تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے, آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا, اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ, کئی 70 گنا فائدہ, کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا. جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا, جب آپ کا انتقال ہو جائے گا, نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے, اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے. لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے, جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے, آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں, آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں. یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں, کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ, 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی, اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں. تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے, تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا. تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں. تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو, اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا. اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے, ایماندار ہو نہیں سکتا ہے, وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے, جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے. آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں, اچھی بات ہے. زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے, 1 سال کے بعد. ٹھیک ہے آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے, لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو, اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا, اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں. سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں, کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के पैसे सबसे पहले किन पर खर्चे गए जी? जो लोग कर्जदार हो गए, जिनका कारोबार बंद हो गया, जिनको स्टैंड करना है। और फिर इस हिसाब से उस ज़कात को बांटा गया कि एक वक्त आया कि आज उस ज़मीन के ऊपर जहाँ से अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज किया, मक्का मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, आज अरब की ज़मीन पर, उसके साथ लगते मुल्कों पर कोई ज़कात लेने वाला है नहीं है। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को कहा क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। और डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों से। बुल्ले शाह ने क्या ना कि माला वाले सखी नहीं हुंदे, माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। इत्थे उत्थे दोनों जहां सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना। कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत ने रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता था। यार सिस्टम समझ नहीं आता। आपको बैंक वाला आके बोलता है कि 1 लाख रुपए साल दो, ये स्कीम है, इतने फायदा होगा। तो ये जो स्कीम अल्लाह ताला ने चला रखी है, आपको ये ज्यादा अच्छी नहीं लगती? 700 गुना फायदा अल्लाह से सौदेबाजी का, अल्लाह से मामले का 700 गुना फायदा, कई 70 गुना फायदा, कई लाख गुना फायदा कि बस अल्लाह के रास्ते में देना है। और फायदा कब होने वाला है जी? ये बैंक जो आपके मरते ही आपके नॉमिनी को पैसे देगा। जिस बैंक में आपका खाता है ना, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, नॉमिनी मतलब जिसका नाम आपने भरा हुआ है, उसको आपके हिस्से के पैसे मिलेंगे। लेकिन वो जो खाता अल्लाह के पास चल रहा है, जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, आपके खाते की नेकियां आप ही को मिलने वाली हैं, आपको मिलने वाली हैं आपके खाते की नेकियां। तो ज़हन नशीन कर लें इस बात को कि ज़कात के निज़ाम को रब रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा करें। ये ना हो कि अब जैसे हम किसी के पास चले जाएं और पूछने लगे, कोई साहब किसी के पास गए और वो हजरत जी ज़कात देनी थी 2-4 लाख रुपया, 1-आधा घंटा उसने अपनी बात बताई, अब वो हजरत जी कहने लगे जी यहीं दे जा हमारे मदरसे में। मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हमने तरबियत के वक्त गुजारे हैं। एक साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा जी इतने लाख रुपए ज़कात हम देना चाहते हैं आपके मदरसे में। तो अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह उससे पूछने लगे कि भाई क्या तेरे रिश्तेदारों में यार कोई गरीब ही नहीं है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब ही नहीं बचा? तो कहने वाला खामोश हो गया। तो कहने लगा नहीं हजरत हैं,
تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، یا جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے، اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو، مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ اپنے نظام کو درست کریں۔ اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے، ہم نے یہ کر دیا۔ ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی، ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے، حضرت جی دعا کر دو، اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے۔ جن پر خرچو گے وہ دعا نہیں بھی نہ کریں گے، ان کو جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچنے والا ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں، ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے۔ روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فطرے کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو روزے کا کفارہ، دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتہ ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں، کون سا ایسا محتاج ہے، سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے، لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے۔ لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا، ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے نہیں دینا ہے، یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، اسلام کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ سن لو کان سے، جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتے ہیں جی ہم بڑے مولوی ہیں، ہم بڑے ادارے والے ہیں، ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں، ہم بتائیں گے اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا، اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی،
रसूलुल्लाह की इत्तबा करोगे, दुनिया आपकी इत्तबा करेगी। अगर नौज़ बिल्लाह इस्लाम में गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, इस्लाम में जवाज़ निकालने की कोशिश करोगे, मसलियत के नाम पर मसले बदलने की कोशिश करोगे, तो फिर ये है इस्लाम तो क़यामत तक कायम रहना है, तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। दुआ करें, वक्त भी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आप सबको भी ज़कात सही तरीके से अदा करने की समझ अता फरमाए। अपने अपने इलाकों में मुस्तहिक लोगों को कम अज़ कम उनके इस काबिल बनाने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग मदरसों में माल देते हैं ना, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दे रखा है, मदरसे वाले जब आएँ तो इनको मुताहर माल दिया करो, मुताहर माल दिया करो, अपना अच्छा माल, बेहतरीन, ताकि कौम के बच्चों ने यहाँ पढ़ना है। और फिर जो ज़कात लेने आ रहा है या फिर ज़कात इकट्ठी कर रहा है या किसी मदरसे का सफ़ीर है, जब रसीद कटवा लो तो उसको भी अलहदा से 500-1000 रुपये दो, क्योंकि उसका तुम पे एहसान है कि वो चंदा करने तुम्हारे दरवाजे तक आ गया है। वो सारा निज़ाम गैर मुस्लिमों की, अगर आप इबादत गाहों में देखोगे ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस्लाम के मुताबिक जैसे जैसे हम चाहते थे कि रसूलुल्लाह वैसे हमें समझाएं, हमने तो छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने उसको पकड़ा हुआ है। जो साहिबे जो निसाब को लेने के लिए आपके पास आ रहा है, ज़कात इकट्ठी करने के लिए आ रहा है, अब तुमने सोचा अच्छा अगर आप ईमानदारी से उसका भी ख्याल रखते तो वो भी तुम्हारा माल ईमानदारी से पहुँचा देता, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो तो फिर उनमें से भी कई लोग ईमानदार नहीं हैं। खुदा के वास्ते इस्लाम से खिलवाड़ ना कीजिए। इतनी परेशानियां सिर पर खड़ी हैं, इतने मुकाबले, इतने चैलेंजेस हैं, सिर्फ करना क्या है, रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी है, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक तौहीद पर चलना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक नमाज पढ़नी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक ज़कात देनी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक रोज़ा रखना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक हज करना है। सिर्फ रसूलुल्लाह के कहने पर चल जाते तो इज़्ज़तें हमारे कदमों में होती। हमने अपने अपने थोड़े थोड़े मफाद के लिए नऊज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को छोड़ा। जब उनको छोड़ा तो हम कहीं के नहीं रहे, दुनिया ने हमें छोड़ दिया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। सदका फ़ितर खुशी के अंदर दिए जाने वाला फ़ितरा है। रमज़ानुल मुबारक के रमज़ान के सारे रोज़े रखने के बाद ईद की नमाज से पहले। अब एक छोटी सी बात जहन में आती है कि फ़ितरा कब दें, किसको दें और कैसे दिया जाए। फ़ितरे देने की 3-4 इक़साम हैं। हमारे यहाँ क्योंकि एक आम रवाज चला और फिर ये समझ लिया गया कि बस सभी लोग जो हैं वो गेहूं का फ़ितरा जो है वो दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गेहूं का फ़ितरा भी दे सकते हैं, जौ का फ़ितरा भी दे सकते हैं, खजूर का फ़ितरा भी दे सकते हैं, किशमिश का फ़ितरा भी आप अदा कर सकते हैं। ये जो 4 किस्में मैंने आपको बयान की हैं, ये इसलिए बयान किए हैं कि जो साहिब माल हजरात हैं, जिनको अल्लाह ने खूब दिया है, अगर हम आज गेहूं की कीमत निकालते हैं तो इसकी कीमत भी अदा की जा सकती है इन अशिया की। तो अगर हम कीमत निकालते हैं तो गेहूं की कीमत का फ़ितरा 50 या 60 रुपए के दरमियान होगा इस वक्त मुल्क के अंदर। लेकिन क्या अल्लाह ताला ने जिनको बहुत ज़्यादा नवाजा है वो भी 60 रुपये फ़ितरा देंगे या 50 रुपये फ़ितरा देंगे? तो ऐसा नहीं है। इस्लाम ने बाकायदा उनको हुक्म दिया कि आप अपनी इस्तिताअत, अपनी हैसियत के मुताबिक आपको फ़ितरा देना चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूब नवाजा है तो आप उससे आगे बढ़ें, जौ की कीमत का फ़ितरा दें, खजूर की कीमत का फ़ितरा 700 रुपये फ़ी आदमी बनता है, किशमिश की जिसको सौगी कहते हैं हम आम ज़ुबान में, उसका फ़ितरा 1000 रुपये फ़ी बंदे का बनता है। और फ़ितरा घर में से किस किस का देना है? हुक्म हुआ कि घर में जितने भी लोग हैं, अल्लाह ने आपको जितनी माल औलाद अता फरमाई है सबका फ़ितरा। यानी अगर आप घर के बड़े हैं, आपके कितने बच्चे हैं, बीवी हैं, वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, जो एक जॉइंट फैमिली है, तो सबका अगर ईद की नमाज से पहले भी कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है, आपके घर में खुशी आती है, तो उसका फ़ितरा भी अदा करना चाहिए। अब फ़ितरा दें किसको? फ़ितरा देने के लिए बहुत सारे लोग अक्सर मदरसों का, मस्जिदों का रुख करते हैं। अच्छी बात है कि मदारिस को बड़ी ज़रूरत होती है
لیکن جو اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے اور اسلام نے جو سماجک ویوستھا بنائی ہے پوری دنیا کے لیے، ہم اسی کو چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حکم ہوتا ہے کہ آپ اگر فطرہ دینے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کا جو پڑوسی ہے، اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے اور وہ عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا تو آپ کو اپنا فطرہ گھر کا اکٹھا کر کے خاموشی سے کم از کم عید سے ایک دن پہلے آپ کو ان کو دینا ہوگا۔ اور اگر پڑوسی بہت خوشحال ہے تو آپ کے رشتہ داروں میں کون سا ایسا بندہ ہے جو مستحق ہے اس رقم کا، جن کے گھر میں عید کی خوشیاں رقم کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، تو آپ کو ان کو دینا ہوگا۔ یہ دو اقسام پوری ہونے کے بعد آپ جو ہے پھر فطرے کی رقم کہیں باہر دے سکتے ہیں، قریبی کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں، کسی مستحق غریب آدمی کو دے سکتے ہیں، کسی اپاہج کو دے سکتے ہیں، کسی بیوہ کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فطرہ صرف ایک ہی رقم نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے بھیڑ چال چلائی کہ نہیں جی بس 50 روپے فطرہ ہے تو سارے 50 روپے ہی دیں گے، نہیں، جن کو اللہ نے لاکھوں روپے دیے ہیں وہ کیوں 50 روپے دیں گے؟ ان کو کشمش کا فطرہ دینا ہوگا یا کم از کم کھجور کی قیمت کا فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ ہم اچھی طریقے سے فطرہ ادا کریں، ان گھروں تک رقم پہنچائیں جو عید کی خوشی کے اندر شامل نہیں ہو سکتے پیسے کی وجہ سے، اور اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ ادا کریں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان الکریم میں ہم سب کی طرف سے کی گئی عبادات اور نیک کاموں کو قبول فرمائے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لدھیانہ جامع مسجد سے ایک بار پھر آپ سب کا میں محمد عثمان رحمانی لدھیانوی استقبال کرتا ہوں۔ دراصل بہت سارے ساتھیوں کے اور لوگوں کے اکثر فطرے کے متعلق فون جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ فطرہ جو ہے وہ کتنا ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ کے متعلق بھی کچھ ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ ایک تو پہلی میری بڑی فراخ دلانہ گزارش آپ سب سے ہے کہ میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں بات کہ کوئی بھی معاملہ یا مسئلہ جو معلوم کرنا ہو، اگر آپ براہ راست اپنی مسجد کے امام صاحب، مفتی صاحب یا آپ کے جو نزدیکی علماء ہیں جن سے آپ براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں، اگر ان سے معلوم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آمنے سامنے جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ مواصلاتی ذرائع کے ذریعے اتنے بہتر انداز سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہ میری رائے ہے آپ سے۔ کوشش کیا کریں کہ براہ راست علماء کے ساتھ بات ہو جائے۔ زکوٰۃ اور فطرہ اسلام کا جو اخلاقی جز ہے اور جو صلہ رحمی کا جز ہے اسلام میں، اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ اچھا انسان، بہترین مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ ارشاد نبوی ہوا کہ جن کے اخلاق بہت اچھے ہوں اور جو سخی ہو، لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہو، بانٹنے والا ہو۔ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ تربیت دی۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے حضرت عمرو کو، حضرت عروہ کو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے کچھ دینار ہیں اور فلاں صاحب ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے جا کے دے کے آؤ۔ اور حضرت عروہ کو یہ بھی کہا ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب دینے جاؤ گے تو یہ ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑانے، وہ اگر آرام کر رہے ہوں، چارپائی پہ لیٹے ہوں تو وہیں رکھ دینا، بستر کے پاس بیٹھے ہوں تو جس قالین پہ ہوں یا جس مسند پہ بیٹھے ہوں وہاں رکھ دینا، ہاتھ میں نہیں دینے۔ اور دینے کے بعد دعا کے لیے بھی نہیں کہنا، بس دو اور آ جاؤ۔ راوی نے لکھا ہے کہ حضرت عروہ نے واپس آ کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے
کہ آپ نے 2 پابندیاں لگائی تھیں کہ ایک تو ہاتھ میں نہ دیں اور دوسرا ان کو دعا کے لیے بھی نہ کہنا جن کو زکوٰۃ دے کے آیا ہوں میں. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہم سب کی ماں نے یہ تعلیم فرمائی کہ دیکھو ہاتھ میں اس لیے دینے سے منع فرمایا کہ جب تم ان کو دیتے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا ان کا نیچے ہوتا، تو اس لیے تاکہ جب وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تو ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. تکلیف پہنچتی جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی، تاکہ ان کا ہاتھ نہ پھیلے تمہارے سامنے. اس لیے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ لیٹے ہوں بیٹھے ہوں جہاں بھی ہوں ان کے قریب رکھ دینا. اور دعا کے لیے اس لیے کہا کہ دعا کے لیے بھی مت کہنا کیونکہ ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. میں بڑی ہی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو کسی کی مدد کرتے ہیں فوراً اس کا بدلہ چاہتے ہیں. ساتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس غریب کی تصویر میں دنیا کے سامنے لاؤں، پتہ تو لگے کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے. فوراً بدلہ چاہتے ہیں، لیکن اسلام نے ایسا نہیں چاہا. ہمارے دین کے نظام میں ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی. آج بھی الحمدللہ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں. زکوٰۃ دینے کا یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جنہوں نے دینی ہے وہ لوگوں کے گھر تک جائیں، لینے والے آپ تک نہ آئیں. اسلام نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی عزت نفس کی بڑی حفاظت فرمائی ہے. آپ نے غریب کے آتم سمان کی، غریب کی عزت کی، اس کی آبرو کی رسول اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی ہے. اسی لیے حکم دیا کہ زکوٰۃ آپ ان کے گھر دینے جائیں گے، وہ آپ کے پاس لینے نہیں آئیں گے. اور دینے کے لیے بھی فرمایا کہ ایسے طریقے استعمال کیے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہو کہ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. اب فطرہ دیکھ لیں. اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں فطرہ کتنا ہوگا. سب کو پتہ ہے، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے 1.5 یا 2 سیر گیہوں فطرہ روزوں کی زکوٰۃ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ روزوں میں جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بد زبانی ہو جاتی ہے، تو سونے رسول نے فرمایا کہ روزوں کی زکوٰۃ ہے فطرہ دے دو. 1.5 یا 2 سیر گیہوں دے دیجیے. اب 2 کلو کنک گیہوں جو ہے کتنے کی ہوگی؟ تو ایسے لوگوں کو دینے کے لیے حکم فرمایا عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. کن لوگوں کو جو بہت غریب ہیں، جو عید نہیں منا سکتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے ایک راستہ مسلمانوں کو دکھایا کہ جب تم عید منانے لگو گے تو عید منانے سے پہلے ان غریبوں کا، مستحق لوگوں کا خیال رکھو گے جو عید نہیں منا سکتے، جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جو لباس نہیں خرید سکتے، جو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو حکم دیا گیا کہ تم ان کو فطرہ دے دو. اب فطرہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1.5 یا 2 سیر گیہوں یا اس کی قیمت. اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو عام لوگ زیادہ استعمال میں نہیں لاتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود گیہوں کا فطرہ نہیں دیا، بذات خود کشمش کا فطرہ دیا ہے. کھجور کا فطرہ دینے کا بھی حکم آیا اور گیہوں کا بھی. اب 3 باتیں ہوں گی، پہلی کشمش، دوسری کھجور، تیسرا گیہوں. اب آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق سمجھ لیں کہ آپ کو کون سا فطرہ دینا ہے. اسلام نے یہ کام آپ پہ چھوڑا ہے. اگر آپ کھجور کا فطرہ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر آپ گیہوں کا فطرہ نہ دیں. مثال کے طور پر ایک بندہ کروڑ پتی ہے تو وہ 20-25 روپے 50 روپے کلو گیہوں کا فطرہ نہ دے. 300 روپے کلو جو کشمش ہے، 3 کلو کشمش ایک آدمی کے اوپر. اب اس کا مطلب اس ایک آدمی کا فطرہ 900 روپے یا 1000 روپے ہوگا. اب اس رئیس آدمی کے گھر میں اگر 10 افراد ہیں، میاں بیوی بچے ماں باپ وغیرہ ملا کے، تو اس کا فطرہ 10,000 روپے ہوا. اب وہ 10,000 روپے کن لوگوں کو دے؟
سب سے پہلے اس کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا غریب ہے جو عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو پریشان حال ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا فطرہ اس کو دے دے۔ اب اگر پڑوسی متمول ہیں، مالدار ہیں، تو پھر اس کو اپنے بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں دیکھنا کون کمزور ہے۔ یہ نظام اسلام نے بنایا تاکہ ایک مضبوط سماج، ایک مضبوط معاشرہ تیار ہو۔ اب جو لوگ کشمش کا فطرہ دے سکتے ہیں یا کھجور کا فطرہ دے سکتے ہیں، کھجور بھی اچھے والی 150-200 روپے کلو، اچھی کھجور، اگر 150-200 روپے بھی کلو ہے تو ایک آدمی کو 3 کلو کھجور کا فطرہ دینا چاہیے، تو کم از کم 500 روپے ایک آدمی کے ہو گئے۔ تو گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کا فطرہ وہ کسی غریب مستحق آدمی کو دیں۔ اس سے کم درجے والے جو ہیں وہ گیہوں کا فطرہ دیں تاکہ وہ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکیں۔ اب ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ اچھے مالدار بھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بھی گیہوں کا فطرہ دے دیتے ہیں، جبکہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا فطرہ دیا، کھجور کا بھی فطرہ دیا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے، آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے اس لیے لائیو ہوا ہوں کہ زکوٰۃ دیں، جتنے مالدار ہیں ان لوگوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کریں جو آپ کے قرب و جواہر میں بھوکے ہیں، پریشان ہیں جو۔ اور خرچ کیسے کرنا ہے؟ جس طرح رسول اللہ نے سکھایا کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ سونے رسول نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ لگے۔ واٹس ایپ فیس بک پہ ڈالیں گے، کچھ لوگ واہ واہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ واہ کیا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن اجر کوئی نہیں ملے گا۔ جہاں فائدہ ہونا تھا وہاں نہیں ہوگا۔ فائدہ تو قبر میں چاہیے، حشر میں چاہیے۔ فائدہ اللہ کی مدد کی شکل میں چاہیے کہ آج جب ہم جن کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ جب ہم سے خوش ہو جائیں تو اللہ ہماری جب مدد کریں تو ہم گرتے ہوئے اٹھ جائیں، بھٹکتے ہوئے سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو اس لیے اتنا سستا نہ بیچیں اپنی محبتوں کو، اپنے اخلاص کو، اپنی دولت کا اتنا کم ریٹ نہ لگائیں کہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نیلام ہوگی۔ نہیں، آپ معیاری لوگ ہیں، آپ کو اللہ نے پسند کیا ہے اپنے دین کے لیے۔ اللہ نے آپ کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عطا فرمایا ہے۔ آپ کا ہر کام معیاری ہونا چاہیے، آپ کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب آپ زکوٰۃ دیں، خود دینے کے لیے جائیں اور ہاتھ میں نہ پکڑائیں تاکہ دوسرے کو شرمندگی نہ ہو۔ اور اس بات پر تو آپ روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے۔ روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ فطرہ کھجور کا دے سکتے ہیں، کشمش کا دے سکتے ہیں، وہ گیہوں کا نہ دیں۔ پہلے ان لوگوں کی ضرورت پوری کریں جو آپ کے پڑوس میں ہیں۔ اسلام نے جو سماج کا سسٹم بنایا بڑا طاقتور بنایا ہے کہ ہم کو پہلے ان کی مدد کرنی جو ہمارے پڑوس میں ہے، پھر ان کی مدد کرنی جو ہمارے عزیز و اقارب میں ہیں۔ یہ دو طبقے جب ہو جائیں پھر ساری دنیا کو آپ بانٹتے پھرے، کوئی بات نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں جو لوگ وہاں خدمت کر رہے ہیں، جو جس مسجد کے صدر ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ اپنے امام حضرات کا، مؤذنین کا، مسجد کے خادموں کا خاص کر دھیان رکھیں۔ یہ ان کی ذمہ داری۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی ان مختصر سی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق۔ تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔